السلام علیکم، کیسے ہیں؟ لائک کامنٹ ضرور کریں۔ ناول تم میری ہو، قسط 32، تحریر گل۔ سکندر خان اسلام آباد کنزا کے ساتھ مدد کرنے آیا تھا، لیکن کام دیکھ کر ایک دن کا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کنزا کے ساتھ اس کے ہر میٹنگ میں تھا اور ابھی بھی سکندر خان کا کام ختم نہیں ہوا تھا۔ کنزا نے سکندر خان کو تھوڑا بے چین محسوس کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا سکندر؟ تمہیں کوئی کام ہے؟ کس وجہ سے ڈسٹرب نظر آ رہے ہو؟ اس نے کنزا کو دیکھ کر کہا، نہیں اور تو کوئی کام نہیں ہے، بس مجھے رات تک واپس بھی جانا تھا، لیکن یہاں کام دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ میں فری ہو جاؤں گا۔ کنزا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیا پری تمہارا انتظار کر رہی ہوگی؟ سکندر خان نے کنزا کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کو بتا کر آیا تھا کہ رات تک گھر پر رہوں گا۔ کنزا مسکرائی، وہ تو اور بھی بے چین ہوگی تمہیں میرے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھ کر۔ سکندر خان نے کہا، ہاں، اس شرط پر تمہاری مدد کرنے کے لیے بھیجا تھا اس نے۔ وہ خاموش ہوئی، پھر کہا، کیا اس کو میرے بارے میں سب پتہ ہے؟ سکندر خان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ نہیں جانتی ہے، لیکن میں اپنے ولیمے سے پہلے ہی اس کو بتانے والا ہوں۔ وہ گہری سانس لیتے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ اس وقت سکندر خان کے آفس میں موجود تھے اور ایک میٹنگ کے لیے کنزا سکندر خان کی مدد سے پریزنٹیشن بنا رہی تھی۔ فیاض ملک کا پاکستان میں سارا کاروبار اب سکندر خان نے کنزا کے حوالے کیا تھا۔ کنزا کافی حد تک کامیاب بھی تھی۔ سکندر خان نے ہی اس کو واپس زندگی کی طرف لایا تھا جو سہ چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے زندہ رہنے کی خواہش ہی ختم کر لی تھی، لیکن حلیمہ اور سکندر خان نے اس کو واپس سے کھڑا کیا تھا۔ ہاں، اب بس یہ ہوا تھا کہ وہ غرور ختم ہو چکا تھا اس کا، اب خاموش ہو گئی تھی۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ غلط کیا تھا تو بدلے میں غلط ہی ہونا تھا اس کے ساتھ بھی۔ انور خان نے نعمان خان سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا آخر درخشاں کا تعلق اس کے خاندان کی دشمنی میں کیا ہے جو نعمان خان اس سے چھپا رہے ہیں۔ وہ رات کو ہی گھر پہنچ کر سیدھا نعمان خان کے اسٹڈی روم میں گیا۔ وہ کوئی فائلز پر کام کر رہے تھے۔ نعمان خان کو دیکھ کر کہا، بابا مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے، آپ مجھے سچ سچ بتائیے گا، کیونکہ اگر آپ نے سچ نہیں بتایا تو میں عابد خان سے بات کروں گا۔ نعمان خان نے سنجیدگی سے انور خان کو دیکھا تھا، لیکن عابد خان کا نام سن کر وہ ٹھٹکا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں ہوں۔ وہ خود کو بظاہر پرسکون کرتے ہوئے بولے تھے، بابا درخشاں کو عابد خان نے کیوں میرے پاس بھیجا تھا؟ وہ کیوں کہتا ہے درخشاں کو کچھ بھی ہوا تو دشمنی ہی بڑھے گی؟ نعمان خان بالکل خاموش ہوئے تھے۔ جو وہ چھپانے کی پچھلے 4 ماہ سے کوشش کر رہا تھا، آخر اس تک انور خان پہنچ ہی گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم کہ درخشاں کو کیوں بھیجا تھا؟ وہ واپس سے فائل کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا۔ انور خان نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے تھوڑا جھک کر کہا، بابا آپ اور چھپا نہیں سکتے ہیں۔ آپ اگر اس سے بھی آگے چھپانے کی کوشش کریں گے، پھر نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ آپ کی بات چھپانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ عابد خان ایک نہ ایک دن سب حقیقت بیان کر دے گا اور شاید ہم کوئی حل نہیں دیکھ سکیں، اور اگر میں تمہیں بتا دوں پھر بھی مسئلے پر اور بھی بڑھ جائیں گے۔ بابا درخشاں کا کیا تعلق ہے ہمارے ساتھ؟ مجھے ابھی ہی جاننا ہے۔ نعمان خان نے گہری سانس لی تھی، ٹھیک ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ پری آج سکندر خان کے لیے خوب تیار ہونا چاہتی تھی، اس لیے نورے کے پاس بیٹھی وہ کب سے یہی سوچ رہی تھی کہ کیا پہنے۔ جب نورے نے اسے دیکھا، کیا ہوا؟
تم تو بس لالا کے ہی خیالوں میں رہتی ہو۔ پری مسکرائی تھی۔ ابھی آج وہ پھر کنزا کے ساتھ کام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ میں اس لیے سوچ رہی ہوں۔ نورے نے پری کے گال پر چٹکی کاٹی تھی۔ اب پھر سے کنزا کو اپنے سر پر سوار نہیں کرو، وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اس کو صرف کام میں مدد کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے اسے۔ پری نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیا آج لالا نے آنا ہے؟ پری نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو اس لیے تم پھر تیار ہونا، ان کے لیے وہ خوش ہوں گے۔ پری رات ہوتے ہی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اپنے لیے خوبصورت بلیک رنگ کا فراک نکالا تھا۔ یہ سکندر خان نے ہی پسند کیا تھا اس کے لیے۔ وہ اچھے سے شاور لے کر تیار ہوئی تھی۔ بلیک فراک جو اس کے پاؤں تک کو چھو رہی تھی، دونوں سائیڈ کا ہونے کی وجہ سے ڈوریوں کے ساتھ بندھا گیا تھا۔ بال کھلے ہی چھوڑے تھے کمر پر۔ وہ خود کو دیکھ کر مرر میں مسکرائی تھی۔ وہ رات کے 12 کا وقت ہوا تو پری نے سکندر خان کے نمبر پر کال کی، لیکن سکندر خان نے فون پک نہیں کیا تھا۔ وہ پھر سے کرنے لگی تھی، پھر نہیں ہوا تھا۔ وہ پریشان ہوئی تھی کہ وہ کیوں جواب نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر میں سکندر خان کا میسج ملا تھا۔ اس نے جلدی سے میسج کھولا تھا۔ پری جانا، میں ابھی بہت بزی ہوں، جیسے ہی فری ہوتا ہوں گھر کے لیے نکلتا ہوں۔ پری نے حیرانی سے وقت دیکھا تھا۔ اس وقت 12 کا وقت تھا اور ابھی وہ کام میں ہی مصروف تھا۔ پری کا دل بہت اداس ہوا تھا، لیکن وہ صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب صبح تک ہی پہنچے گا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ سکندر خان نے اپنا فون چیک کیا تھا، جہاں پری کی کافی کالز آ چکی تھی، لیکن وہ آج ہی سارا کام ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے رات کے 12 کے بعد بھی وہ فارغ نہیں ہوا تھا۔ اس لیے وہ پری کو ایک میسج کر کے پھر سے مصروف ہو گیا تھا۔ پری کی آنکھ صبح 9 بجے کے قریب ہی کھلی تھی۔ اٹھی، وقت دیکھا، پھر اپنا فون چیک کیا تھا، جہاں سکندر خان نے کوئی بھی میسج نہیں چھوڑا تھا۔ پری کو پتہ نہیں کیوں لیکن رونا آیا تھا۔ وہ خود کو دیکھ کر اٹھی تھی، اپنے ہاتھ میں پہنی چوڑیاں اتار کر ساری کمرے کے کارپیٹ پر پھینکی تھی، پھر اپنے کانوں میں موجود جھمکے بھی اتار کر پھینکے تھے۔ آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے۔ اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر نیچے پھینکا تھا اور ڈریسنگ روم میں گئی۔ اپنا گرم چادر اٹھا کر اوڑھا اور کچن میں آئی تھی۔ ملازمہ نے پری کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، پری باجی کیا کھانا ہے آپ نے میں بنا دوں؟ پری نے صرف پانی کا گلاس مانگا اور پانی پی کر واپس کمرے میں آئی تھی۔ سردی بہت تھی، اس لیے سبھی اپنے کمروں میں تھے۔ دل کی بے چینی بڑھی تو پھر سے اپنا فون چیک کیا تھا، جہاں اب سکندر خان کا میسج آیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ آج رات تک آئے گا کیونکہ پھپھو بھی ساتھ آنے والی ہے۔ پری نے اپنا فون ہی بند کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کو پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ دوپہر کو پری آمنہ کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ پری کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کیا سکندر خان آ گیا ہے؟ پری نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ نہیں آئے گا آج بھی۔ آمنہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ گئی اور آمنہ کی گود میں سر رکھا۔ مما، مجھے آپ کے پاس سونا ہے۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو سمجھانے لگی تھی کہ وہ اپنی پریگننسی میں خیال رکھے، لیکن پری آنکھیں بند کیے ہی سکندر خان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ انور خان کو
جو حقیقت نعمان خان سے پتہ چلی تھی وہ سکتے کی حالت میں تھا۔ کافی دیر بعد وہ بولا، بابا آپ لوگوں نے درخشاں کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کو اتنی بری زندگی گزارنے پر کیوں مجبور کیا تھا؟ نعمان خان بالکل خاموش تھے۔ اب کیا ہوگا بابا، اس سے آگے کا آپ نے کیا سوچا تھا؟ درخشاں کے بارے میں کوئی نہیں جان سکے گا تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ بہت جلد یہ سب پتہ چلنے والا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا آپ کو اندازہ بھی ہے؟ نعمان خان نے گہری سانس لی۔ اس لیے میں تمہارے اور درخشاں کے رشتے کے حق میں نہیں تھا۔ تم نے میری ایک بھی نہیں سنی تھی۔ انور خان نے حیرانی سے کہا، کیا مطلب آپ اب بھی اپنے بارے میں سوچ رہے تھے؟ آپ کو درخشاں کی کوئی فکر نہیں تھی؟ نعمان خان نے غصے سے کہا، ہاں نہیں تھی، کیونکہ میں اس کی وجہ سے اپنی اولاد کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اور سب کھلنے کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ اس لیے میں نے تم دونوں کو ساری زندگی ہی سوات سے دور رکھا تھا، لیکن وہ ایک رات مجھ سے کوتاہی ہو گئی، اور اسی رات کے انتظار میں عابد خان نے اپنی چال چلی، اور تب سے ہی میں سکون کی نیند نہیں سو سکا ہوں۔ انور خان نے بھی گہری سانس لی۔ ریلیکس رہے بابا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ انور خان اپنے کمرے میں آیا تھا، لیکن درخشاں کہیں نہیں تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عنایا کے کمرے میں ہوگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے شاور لینے کے لیے گیا تھا۔ درخشاں عنایا کے کمرے میں تھی جب عنایا آہستہ سے چلتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے انور خان اور نعمان خان کی باتیں سن کر آئی تھی۔ وہ نعمان خان کے لیے کافی دینے گئی تھی جب ان کی باتیں سن کر رکی تھی۔ وہ بے دھیانی میں ہی درخشاں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ سے بولی، بھابھی وہ لالا آ گئے ہیں، آپ کو اب کمرے میں جانا چاہیے۔ درخشاں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عنایا درخشاں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اٹھی، میں چلتی ہوں، عنایا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ درخشاں عنایا کا خاموشی سے اس کی طرف دیکھا کچھ عجیب لگا تھا، اس لیے وہ نکلی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کے قریب ہی تھی جب انور خان اوپر سے نیچے آتے ہوئے دکھائی دیا تھا۔ درخشاں سائڈ پر ہوتے آگے جانے لگی تھی جب انور خان نے درخشاں کو اپنی گود میں اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ درخشاں انور خان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، زیادہ سیڑھیوں پر نہیں جایا کرو، تب جایا کرو جب ساتھ کوئی ہو۔ وہ درخشاں کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ درخشاں نے کہا، پھر تو میں نیچے جانا ہی بند کر دوں گی۔ انور خان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے دیکھنے پر درخشاں نے نظریں جھکائے ہی کہا، کیونکہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، بس عنایا ہوتی ہے۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ درخشاں نے نظر اٹھا کر انور خان کو دیکھا تھا، پھر اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گئی تھی۔ انور خان ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، اپنے فون میں مصروف تھا جب درخشاں ڈریسنگ روم سے نکلی تھی۔ انور خان نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا، لیکن پلٹنا بھول گیا تھا۔ وہ نائٹ گاؤن میں تھی، بال بھی کافی چھوٹے لگ رہے تھے۔ بنا دوپٹے کے وہ آئی، بیڈ پر بیٹھ گئی، اپنے لیے تکیہ درست کرتی لیٹ گئی، اپنی سائیڈ کا لیمپ بند کر دیا تھا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ سوچنے لگا، اسی لیے میں تمہیں دیکھ کر ہمیشہ ٹھٹکتا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی یہی سوچتا تھا کہ تم کیوں مجھے ان کی طرح لگتی ہو، کیوں تمہاری آنکھیں مجھے ہمیشہ تمہیں دیکھنے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا اپنی سائیڈ پر آیا تھا، بیڈ پر لیٹا تھا، درخشاں کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا تھا، اپنے سینے پر اس کا سر رکھا تھا اور ایک ہاتھ۔ بال اتنے چھوٹے کیسے ہوئے؟ وہ بولی، آج عنایا نے کوئی بیوٹیشین کو بلایا تھا، اس نے میرے بال چھوٹے
کیے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کو لمبے بال پسند نہیں ہے، اور نہ ہی میں روز روز ان کے ساتھ الجھ سکتی ہوں۔ کیا تم نے میرے لیے چھوٹے کیے ہیں؟ درخشا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولا، درخشا، کیا تم مجھے چھوڑنا چاہو گی؟ درخشا نے پریشانی سے انور خان کو سر اٹھا کر دیکھا تھا، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ درخشا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ انور خان نے کہا، اگر تمہارا کوئی بھائی ہو تمہیں اپنے پاس رکھے تو کیا تم جاؤ گی مجھے چھوڑ کر؟ درخشا نے حیرانی سے کہا، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ میرا بھائی؟ انور خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اور ہوتا تو؟ درخشا نے واپس اپنا سر اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، نہیں، لیکن اگر آپ اپنے پاس نہ رکھتے اور میرا بھائی ہوتا جو مجھے اپنے پاس رکھتا اور کوئی مجھ پر نہیں ہنستا تو چلی جاتی۔ درخشا کی بات پر انور خان کو بری لگی تھی۔ انور خان نے درخشا سیدھا کرتے ہوئے اس پر جھکتے ہوئے کہا، جس دن تم نے مجھے چھوڑ کر جانے کا کہا میں اس دن تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میرے پاس رہو گی، دنیا میں چاہے طوفان آ جائے، کوئی بھی تمہیں مجھ سے دور نہیں لے جا سکتا۔ درخشا نے انور خان کو غصے میں دیکھ کر ڈرتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں کبھی نہیں جاؤں گی کہیں بھی، وہ درخشا کے لبوں پر جھکا تھا۔ جب نائٹ گاؤن پہنتے ہیں تو باقی سب ہٹا دیتے ہیں، زیادہ ریلیکس ہوتا ہے۔ درخشا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، پھر نظریں جھکائے بولی، وہ انایا نے نہیں بتایا تھا اور میں نے پہلی دفعہ پہنا ہے۔ انور خان نے درخشا کے کنفیوز ہوتے چہرے کو دیکھ کر کہا، یہ تمہیں انایا کیوں بتائے گی؟ یہ تمہیں میں بتاؤں گا، یہ سب شوہر سے پوچھا جاتا ہے۔ درخشا نے نظریں جھکائے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں ڈریسنگ روم میں جاتی ہوں۔ انور خان نے کہا، کیوں؟ یہاں کون ہے جو تمہیں وہاں جانا پڑے گا؟ یہاں ہی کرو۔ درخشا نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، میں وہیں جاتی ہوں۔ انور خان نے ایک ہاتھ سے اس کو درخشا کو دیکھا تھا، اس کی پلکیں کپ کپا رہی تھی، اپنا نچلا لب دانتوں میں دبائے ہوئے تھی۔ جب وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتا ہوا اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا، اسے پھر سے اپنے سینے پر کیا تھا۔ آج انور خان کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی درخشا کو دیکھ کر۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ سکندر خان نے بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی فری نہیں ہو سکا تھا، لیکن وہ پری کو جا کر منا لے گا، اس لیے ایک میسج کر دیا تھا۔ ان کے ولیمے کے لیے حلیمہ جانا چاہتی تھی، لیکن مسئلہ کنزا کا تھا، وہ اپنے کام میں بہت مصروف ہو گئی تھی۔ اس کا حل سکندر خان نے عالیان خان کو کنزا کی مدد کرنے کا کہا، اور کنزا کے لیے ایک لڑکی بھی مدد کے لیے ساتھ تھی، اس لیے وہ سب آج شام تک جانے والے تھے۔ ولیمے پر بہت وسیع پیمانے پر لوگوں کو بلایا گیا تھا، حاکم خان اور سکندر خان کے کاروباری لوگ، رشتہ دار، اسی لیے حلیمہ بھی جانا چاہتی تھی۔
سکندر خان نے دوپہر میں پری کو فون کیا تھا لیکن پری کا فون بند جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ناراض ہے۔ پھر کیا تھا؟ سکندر خان کو بے چینی ہونے لگی تھی کہ کب اس کا کام مکمل ہوگا اور وہ نکلے گا گھر کے لیے۔ کنزا اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، لگتا ہے تمہارا دل نہیں لگ رہا ہے، شاید کوئی بہت شدت سے یاد آ رہا ہے۔ کنزا کے ساتھ مریم بھی تھی، جو پڑھی لکھی کنزا کے ساتھ مدد کے لیے رکھی تھی سکندر خان نے۔ وہ تیزی سے کام ختم کرنے میں مصروف تھا۔ کنزا کی بات سن کر مسکرایا تھا لیکن کچھ بولا نہیں تھا۔ اچھا کنزا، آپ لوگ تیار رہنا، آج سارا کام کرنا ہے اور میں نے مینیجر کو سمجھا دیا ہے، وہ تمہاری غیر موجودگی میں سب دیکھ لے گا۔ تم وہیں پر کرنا، مریم کے ساتھ مل کر دونوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سکندر خان اور حلیمہ ایک گاڑی میں تھی جبکہ کنزا اور مریم علیان خان کی گاڑی میں تھے۔ وہ لوگ رات کو 11 کے قریب ہی حویلی پہنچے تھے۔ سبھی موجود تھے، بس کوئی نہیں تھا تو وہ تھی پری۔ سکندر خان بڑی بے تابی سے اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ اب سب بیگم آمنہ نے سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سکندر خان سب کو وہیں چھوڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سکندر خان نے لائٹ آن کی۔ کمرے کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ پورے کمرے میں پری کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ پری کا دوپٹہ ڈریسنگ کے قریب دیکھا۔ اندھیرے سے ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ پھر کہیں اس سے ناراض ہو کر گئی ہے۔ وہ گہری سانس لیتا اپنا کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ واش روم میں گیا، فریش ہو کر نکلا۔ چلو، سکندر خان اب اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو تلاش کر کے کس بیل میں تم سے چھپ کر بیٹھی ہوگی۔ وہ گہری سانس لے کر باہر آیا تھا، سیڑھیوں کی طرف گیا تھا۔ نیچے سب ہی چائے میں مصروف تھے۔ کھانا وہ راستے میں ہی کھا چکے تھے۔ سب نے ہی سکندر خان کو واپس آتے ہوئے دیکھا تھا۔ مریم تو سکندر خان کو اس طرح نارمل دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ جو 2 دن سے خڑوس سی شکل بنا کر اس کو سمجھا رہا تھا، اتنے نارمل انداز میں دیکھا۔ وہ قریب آیا۔ چچی، کیا میری بلی آپ کے کمرے میں ہے؟ مجھ سے چھپ کر بیٹھی ہے؟ آمنہ اور افسہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جو بنا کسی گرم کپڑوں میں بال میں ہاتھ پھیرتا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ سو رہی ہے، لیکن صبح سے کچھ نہیں کھایا اس نے۔ کیا مطلب وہ بھوکی سو رہی ہے؟ وہ گہری سانس لیتا ہوا بولا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ آمنہ کے کمرے میں گیا۔ پری بے خبر سو رہی تھی۔ سکندر خان پری کے قریب بیٹھا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، پری جانا، اٹھو، کچھ کھا لو۔ پری نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سکندر خان مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پری نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ سکندر خان اس کو بنا کوئی جواب دیے پھر آنکھیں بند کرتے دیکھ کر کہا، پری اٹھنا ہے یا میں چاچی کو بول دوں، آج ہم یہاں پر سونے والے ہیں؟ پری نے کہا، آپ جائیں، آپ کے کام کا حرج ہوگا۔ میں تو یہی ہوں، پھر آ جانا آپ۔ سکندر خان نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، تمہارے پاس میں اپنا کام ختم کر کے ہی آتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے موڈ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کب کیا کرنے کا دل کرے تو میں فری ہو کر ہی آیا ہوں۔ وہ پری کا ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹاتا ہوا بولا تھا، لیکن میرا دل نہیں ہے آپ کے ساتھ سونے کا، جب میرا دل کر لے گا میں بھی آ جاؤں گی۔ سکندر خان نے آنکھیں چھوٹی کرتے پری کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم اپنے دل کی فکر نہ کرو،
وہ پل میں ہی تمہارے دل اپنے لیے کر لوں گا، میرے پاس ہی نہیں بلکہ میرے وجود میں ہی سمانے کبھی۔ اور تم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، چلو ابھی کچھ کھا لو پہلے، اس کے بعد مجھے کھانا۔ پری نے نم لہجے میں کہا، نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، بھوک نہیں لگی مجھے۔ سکندر خان نے پری کے ضدی انداز کو دیکھ کر کہا، جانا دیکھو ہمارے بھی بھوکے ہیں نا، چلو اٹھو۔ شاباش، پری نے بھاری آواز میں کہا، ان کو بھی عادت ہونی چاہیے بھوکا رہنے کی، ان کو اپنی ماں کی طرح ہی رہنے چاہیے۔ آپ کو کنزا کے ساتھ کام کرنا زیادہ ضروری تھا، ورنہ وہ فاقوں پر آ جاتی۔ سکندر خان نے لب پینچتے کہا، پری یار ایک دن ہی تو نہیں آیا ہوں، اتنا کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ میں نے کوشش کی لیکن فری نہیں ہو سکا تھا۔ وہاں صرف کنزا کا کام نہیں تھا، میرا اپنا بھی کام ہے۔ کنزا کو آلیان لیڈ کرے گا اب سے۔ جانتا تھا میری بیوی نہیں چاہتی کہ میں کنزا کے ساتھ کام کروں، تو نہیں کر رہا۔ اب 2 دن تو لگ سکتے تھے نا مجھے آلیان کے حوالے کرنے میں۔ کنزا ولیمے تک یہی ہے، آلیان روز اس کو لیڈ کرے گا۔ پری سکندر خان کو دیکھا تھا، پھر اٹھی بیٹھ کے دوسرے سائڈ سے جانے لگی۔ جب سکندر خان نے اس کے ارادے سمجھ کر اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا، پری چھوڑو ضد، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ پری نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، کنزا کے ساتھ کھا لے۔ سکندر خان نے لب پینچتے ہوئے کہا، پری بس کر دو، کنزا سے انسیکیور ہونا چھوڑ دو۔ میرا اور اس کا ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے جو تم شک کرو یا انسیکیور ہو۔ وہ میری صرف کزن ہے جیسے تم تھی بس، لیکن تم اب میری زندگی ہو، اس لیے میری پیاری بیوی کنزا سے کوئی مس بیہیو نہیں کرے گی۔ میں اپنی بیوی کو اچھے سے جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ چلو اب کھانا کھاتے ہیں۔ پری نے نفی میں سر ہلایا۔ سکندر خان نے اپنے فون میں وقت چیک کیا تھا، 12 ہونے کو تھے۔ وہ اٹھا اور پری کے قریب جھکا، چلو۔ پری نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بنا کچھ بولے ہی پل میں پری کو گود میں اٹھا گیا تھا۔ پری نے ہڑبڑا کر سکندر خان کو دیکھا تھا۔ خان یہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، باہر سب ہوں گے۔ پلیز خان، سکندر خان نے پری کے چہرے کو دیکھ کر کہا، پہلے ہی بہت دفعہ کہا، لیکن اب ایسے ہی جاؤ گی میری باہوں میں؟ خان پلیز۔ وہ اس کے سنے بغیر ہی لاؤنج میں آیا تھا، جہاں سب کی نظر اب ان پر پڑی تھی۔ سب نے ہی حیرانی سے ان کو دیکھا تھا۔ سکندر خان نے پری کو سامنے سے کچن کی طرف جاتے ہوئے پری کو دیکھا تھا۔ خان پلیز، میں خود چلتی ہوں، مجھے پپو سے بھی ملنا ہے، آپ مجھے نیچے اتار دیں، میں کھانا بھی کھاتی ہوں۔ سکندر خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پری نے اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے سکندر خان کو گھورا اور حلیمہ خان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سکندر خان بھی اس کے پیچھے مسکراتا ہوا آیا تھا۔ پری سب سے ملنے کے بعد بیٹھتی کہ سکندر خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، سوری پپو، آج نہیں کل آپ پری کے ساتھ وقت گزارنا، ابھی اس کو کھانا کھلا کر مجھے سونا بھی ہے، کل پوری رات کام کیا تھا۔ مریم حیران و پریشان سے پری کو دیکھ رہی تھی۔ کنزا سے کے قریب ہوئی، کیا یہ چھوٹی سی لڑکی سکندر خان کی بیوی ہے؟ کنزا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سکندر خان پری کو اپنے ساتھ لے جا کر اسے کھانا کھلا کر کمرے میں آئے تھے۔ سکندر خان پری کا پہلاوا سمیٹ چکا تھا۔ پری کو ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھ کر سکندر خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جانا بیڈ یہاں ہے، جانتی ہوں یہاں ہے، مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں، کل سے اسی کپڑے میں ہوں تو جانا، اگر کل سے تھی کچھ دیر اور بھی رہ لو، میں خود ہی کر لوں گا تمہاری مدد چینج کرنے میں۔ وہ بولا مجھے نہیں چاہیے آپ کی مدد، میں خود کر سکتی ہوں۔
پری نے رود ہوتے کہا تھا۔ نہیں جانا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا تمہیں تھکانے میں، یہ تکلیف میں کر لوں گا۔ خان تنگ نہیں کریں، وہ بولی۔ سکندر خان صوفے پر بیٹھتے ہوئے پری کو ہاتھ سے اپنے